اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک یہ البتہ بھاری چیز ہے مگر خاشعین پر۔ محترم خواتین و حضرات، محترم ناظرین، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ اس مختصر آیت قرآنی میں 3 الفاظ انفرادی طور پر سمجھنے کے ہیں، ایک صبر، ایک نماز اور ایک خشوع۔ صبر خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، نماز دل کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کا نام ہے، اور خشوع یہ باطنی کیفیت ہے جو نماز کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اپنی ذات سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صبر اور نماز یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ذرائع ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی نصرت و مدد اس کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے، تو وہ اپنی زندگی میں صبر اور نماز کو پیدا کرے۔ اور دوسرے نمبر پر یہی دونوں چیزیں، صبر بھی اور نماز بھی، مشکلات سے نکلنے کی راہیں بھی ہیں۔ جب آدمی اپنی زندگی میں صبر پیدا کرتا ہے تو گویا کہ وہ مشکلات برداشت کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، اور جو نماز ہے وہ اللہ کی نصرت کو جب ساتھ کھڑا کرتی ہے تو وہ مشکل سے نکلنے کا راستہ دیتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ سیدھا نماز کے اندر مصروف ہو جاتے۔ اور اس حدیث کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اثر اور عمل بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب ان کو ان کے بھائی قسم بن عباس کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر اس کے بعد نماز کے اندر مصروف ہو گئے، اور جب سلام پھیرا تو پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تو اس لیے میں نے فوراً وفات کی خبر سن کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے نماز کے ذریعے سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صبر اور نماز اللہ کی نصرت کے ذرائع بھی ہیں، صبر اور نماز مشکلات سے نکلنے کی راہیں بھی ہیں، صبر اور نماز کامیابی کی قوانین بھی ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ کی نصرت ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے تو پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ تو اس لیے انہی 2 چیزوں کو کامیابی کا قانون بھی کہا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ صبر اور نماز جو اس آیت میں مطلوب ہے، یہ انسان کو توانائی اور قوت بھی فراہم کرتے ہیں۔ کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت انسان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر ایک غیبی قوت اور غیبی طاقت محسوس کرتا ہے، جس کی بنیاد پر اسے توانائی اور اس کو قوت جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن کے اندر اس آیت کو بڑا عجیب رنگ دیا ہے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ یہ تمہارے انقلاب حال کے اندر یہ آیت جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ اگر تمہاری حالت ضعف اور کمزوری پہ کھڑی ہے تو پھر صبر اور نماز تمہارے اندر قوت پیدا کریں گے، اگر تمہاری حالت بے صبری پہ کھڑی ہے تو صبر اور نماز تمہارے اندر صبر
تمہارے اندر جو ہے وہ بے صبری سے صبر پیدا کریں گے۔ اگر تمہارے اندر جو ہے وہ گناہ ہے تو صبر اور نماز تمہیں گناہ سے اطاعت کے اوپر لائیں گے۔ اگر تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر شکست کھانی پڑ گئی ہے اور تم نے مسلسل صبر کا مظاہرہ کیا اور نماز کے اندر مصروف عمل رہے تو یہ دونوں چیزیں صبر اور نماز تمہاری شکست کو حوصلہ اور عزم کے اندر تبدیل کرنے والی ہیں۔ اگر تمہاری زندگی تمہاری غفلت میں چلی گئی تو پھر یہی دو چیزیں صبر اور نماز جو ہے وہ تمہاری غفلت کو جو ہے وہ یاد کی کیفیت کے اندر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی جو ہے وہ پریشانی کے اندر چلی گئی پھر یہی دو چیزیں صبر اور نماز جو ہے وہ تمہاری پریشانی کو اطمینان کے اندر تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو مولانا آزاد کے بقول یہ دونوں چیزیں صبر اور نماز کو انقلاب حال کے اندر جو ہے وہ بڑا کردار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موجودہ حالت اگر اچھی نہیں ہے وہ بہتر ہو جائے، اگر وہ بہتر ہے اور بہتر سے بہتر تر ہو جائے تو ہمیں اپنے اندر صبر اور نماز کی حقیقت جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ چنانچہ پھر مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے وہ انہی دو چیزوں کے بارے میں لکھا کہ یہ صبر اور نماز یہ دو چیزیں در حقیقت قومی امراض کا اور نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج ہیں۔ اس لیے کہ قوم کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اور انسان کو جو نفسیاتی امراض ہوتی ہیں تو صبر اور نماز کے ذریعے ان کا علاج ہوتا ہے۔ وہ نفسیاتی اور قومی بیماریاں کیا ہے؟ فرمایا ان کی جو جڑ ہے یا وہ حب مال ہے یا وہ حب جاہ ہے۔ جہاں بھی فساد ہوگا، جہاں بھی فتنہ ہوگا، جہاں بھی لڑائی ہوگی، جہاں بھی ظلم ہوگا تو ان کے پیچھے یا مال کی محبت ہوگی یا جاہ کی محبت ہوگی۔ تو جب انسان کی زندگی میں صبر ہوگا تو قومی امراض وہ جو مال کی محبت سے پیدا ہوتی ہیں تو صبر جب اس کی خواہشات کو کنٹرول کرے گا تو وہ قومی بیماریاں خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گی، اور وہ نفسیاتی بیماریاں صبر کی وجہ سے وہ بھی کنٹرول کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گی۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے انہی دو چیزوں کو نفسیاتی اور قومی امراض کا علاج بھی ان کو قرار دیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے پر امام کشاف معتزلی نے ماں کہ یہی دو چیزیں ہیں وہ اپنی تفسیر میں انہی دو چیزوں کو ایک نیا رنگ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے دین کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا، تو اس کے لیے انسان میں جو دو چیزیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں پھر وہ یہی صبر اور پھر نماز ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کی زندگی صبر پہ آتی ہے تو وہ مستقل مزاج ہوتا ہے، اور مستقل مزاج آدمی اپنی ذمہ داریوں کو بڑے اچھے طریقے پر نبھاتا ہے، اور جو آدمی نمازی ہوتا ہے اس کی زندگی میں ڈسپلن اور نظم و ضبط ہوتا ہے۔ تو نظم و ضبط اور ڈسپلن کی وجہ سے وہ بھی اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو نبھانے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو صاحب کشاف نے اس آیت کی روشنی میں لکھا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے اندر اسی آیت کی دو چیزیں صبر اور نماز جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اور پھر امام آلوسی البغدادی الحنفی اس آیت کی روشنی کے اندر لکھتے ہیں کہ یہی دو چیزیں انسان کی زندگی میں جب پیدا ہو جائیں وہ اس کے لیے اصلاح نفس اور مجاہدہ نفس کا کردار ادا کرتی ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اصلاح بھی پکڑ جاتا ہے، اور اس کی جو خواہشات ہیں جب وہ کنٹرول میں آتی ہیں تو اس کو مجاہدہ نفس بھی اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح بغوی مفسر نے اس آیت کی روشنی میں لکھا کہ جب یہی دو چیزیں انسان کی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، صبر اور نماز جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو اس کے ذریعے ایک تیسری چیز خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو خواہشات ہیں
وہ آخرت والی خواہشات دنیا کی خواہشات کے اوپر خود بخود غالب آ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ صبر کے ذریعے دنیا کی خواہشات پر جب اس نے کنٹرول سیکھ لیا، گرفت کرنا سیکھ لی، تو آخرت کی خواہش خود بخود اس کے اوپر جو ہے نا وہ غالب آ جائے گی۔ اور نماز کی حقیقت اور خشوع کی حقیقت ویسی عرض کر دی ہے کہ نماز اللہ کی ذات سے دل لگانے کا اور دل جوڑنے کا نام ہے، اور خشوع ایک باطنی کیفیت ہے، اور یہ در حقیقت نماز کی جو ہے نا وہ روح ہے۔ پھر قرآن مجید کے مطالعے سے انہی دو چیزوں کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان جہادی زندگی میں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، تو اس کی جہادی زندگی میں بھی یہی دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ اس کی جہادی زندگی میں صبر ہونا چاہیے اور نماز ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان خانقاہی زندگی میں چلا گیا ہے کہ وہ اپنے روحانی مراتب کی تکمیل چاہتا ہے، تو روحانی مراتب کی تکمیل کے اندر اور روحانی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے پھر یہی دو چیزیں بنیاد ہیں کہ اس کی زندگی میں صبر بھی ہو اور اس کی زندگی کے اندر نماز بھی ہو۔ اور پھر اسی طرح اگر وہ معاشرتی زندگی کے اندر اپنے اخلاق کو، جس کا دفتر بڑا طویل ہے، اگر اپنے اخلاق کے دفتر کو سمیٹنا چاہتا ہے، تو پھر یہی دو چیزیں اخلاق کے لیے بنیاد ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر صبر بھی ہونا چاہیے اور اس کی زندگی کے اندر نماز بھی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے، اس کی بندگی کا باب بھی بڑا طویل ہے۔ اگر اس کی بندگی کے باب کو دو عبادات میں سمیٹنا چاہے، تو پھر یہی دو چیزیں اہم ہیں کہ اس کی زندگی میں صبر بھی ہو اور اس کی زندگی میں نماز بھی ہو، تو ساری بندگی سمٹ کر جو ہے وہ خود بخود اس کی زندگی کے اندر آ جائے گی۔ تو جہادی زندگی ہو تب یہی دو چیزیں ہیں، اگر بندگی والی زندگی ہو تب یہی دو چیزیں ہیں، اگر اخلاقی زندگی ہو تو تب یہی دو چیزیں ہیں، اگر روحانی زندگی ہو تو تب یہی دو چیزیں ہیں، اگر معاشرتی زندگی ہو تو تب یہی ایک کامیاب انسان کے لیے یہی دو چیزیں ہیں۔ تو اس لیے محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، اگر تم میری فوری مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو میں نے اس کے دو ذرائع تمہیں دے دیے، ایک صبر، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھو، اور ایک نماز کی عادت بنا لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔